سوال: آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کس کی بددعا سے بچنے کی تلقین فرمائی ہے؟ جواب: مظلوم کی بددعا سے۔ سوال: ایسا وہ کون سا عمل ہے جس کو کرنے سے نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں؟ جواب: دکھاوا کرنے سے۔ سوال: جنت اور دوزخ کے درمیان والی جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ جواب: آراف کہتے ہیں۔ سوال ہے: کیا آپ جانتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کی کیا فضیلت ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ کے غضب سے بچاتی ہے۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ ملک الموت ہر گھر میں روز کتنی بار آتے ہیں؟ جواب: 5 بار۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ فرشتوں کو معصوم کیوں کہا جاتا ہے؟ جواب: گناہوں سے محفوظ ہونے کی وجہ سے۔ سوال: قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس حیثیت سے دنیا میں تشریف لائیں گے؟ جواب ہے: نبی کی حیثیت سے نہیں بلکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے تشریف لائیں گے۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کس شہر میں شہید کیا گیا؟ جواب ہے: کوفہ میں۔ سوال: قرآن پاک کے مطابق جنت کے دروازوں کی تعداد کتنی ہے؟ جواب: 8 دروازے۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کہ کس سورت کی ہر آیت دال پر ختم ہوتی ہے؟ جواب ہے: سورہ اخلاص کی۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کون سا لباس پہنتے تھے؟ جواب ہے: کرتا اور تہبند۔ سوال: قرآن مجید کے مطابق جہنم کے دروازوں کی تعداد کتنی ہے؟ جواب: 7 دروازے۔ بتائیں کہ وہ کون سے مذہب کے لوگ ہیں جو اپنی بہنوں سے شادی کرتے ہیں؟ صحیح جواب ہے پارسی مذہب کے لوگ۔ پیارے دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں، کیونکہ آنے والی ایسی اسلامی معلومات آپ حاصل کر سکیں۔ کون سا عمل کرنے والی لڑکی جنات کو زیادہ پسند ہوتی ہے؟ صحیح جواب ہے بے پردہ اور ناپاک رہنے والی۔ سوال ہے: بتائیں کہ وہ کون سا پھل ہے جو بڑھاپے کو روکتا ہے؟ صحیح جواب ہے انجیر۔ کس مشہور مسجد میں سال میں صرف 1 بار اذان دی جاتی ہے؟ صحیح جواب ہے مسجد نمرہ میں، اور یہ اذان سال میں 1 بار حج کے دوران دی جاتی ہے۔ سوال ہے: جنت میں کون سی 2 عبادتیں باقی رہیں گی؟ صحیح جواب ہے ایمان اور نکاح۔ وہ کون سی مسجد ہے جہاں 2 رکعت نماز ادا کرنے سے عمرے کا ثواب ملتا ہے؟
صحیح جواب ہے مسجد قباء میں۔ معراج کے سفر کے دوران براق کی لگام کس کے ہاتھ میں تھی؟ صحیح جواب ہے حضرت میکائیل علیہ السلام کے ہاتھ میں۔ سوال ہے ذہین لوگوں کو سب سے زیادہ کون سا رنگ پسند ہوتا ہے؟ صحیح جواب ہے سفید رنگ۔ سوال ہے جنات کے ایمان لانے کا واقعہ کس سورہ میں آیا ہے؟ صحیح جواب ہے سورہ کہف میں۔ سوال ہے قرآن پاک میں کتنی مسجدوں کا ذکر آیا ہے؟ صحیح جواب ہے 4 مسجدوں کا ذکر آیا ہے۔ سوال ہے کون سے نبی نے سب سے پہلے مہمان نوازی کی تھی؟ صحیح جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ سوال ہے کائنات میں سب سے زیادہ علم کس نبی کے پاس تھا؟ صحیح جواب ہے ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس۔ سوال ہے حضرت شعیب علیہ السلام کو کہاں پر دفن کیا گیا ہے؟ صحیح جواب ہے ملک خرطون میں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے والد کون سے پیغمبر تھے؟ صحیح جواب ہے حضرت زکریا علیہ السلام تھے۔ سوال ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کون سی کتاب دی گئی تھی؟ صحیح جواب ہے انجیل۔ بتائیے کہ کس نبی کو اللہ تعالیٰ نے حکمت اور علم کا خزانہ عطا کیا تھا؟ صحیح جواب ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کو۔ سوال ہے بتائیے کہ نماز جنازہ بیٹھ کر ادا کی جا سکتی ہے؟ صحیح جواب ہے بغیر کسی عذر کے جائز نہیں ہے۔ سوال ہے قرآن مجید میں سب سے زیادہ کس چیز کا ذکر ہے؟ صحیح جواب ہے ایمان، اعمال صالحہ اور آخرت کا ذکر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ علیہ السلام کی وفات کے بعد کس عورت سے نکاح کیا؟ صحیح جواب ہے کنانی عورت سے۔ کس نبی کو قرآن مجید میں خلیفہ کے نام سے پکارا گیا ہے؟ صحیح جواب ہے حضرت داؤد علیہ السلام کو۔ سوال ہے خندق کھودنے کا مشورہ کس صحابی رسول کا تھا؟ صحیح جواب ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ سوال ہے کس بچے کی زیارت کرنے آسمان سے فرشتے اترتے ہیں؟ صحیح جواب ہے جو بچہ قرآن پاک کا حفظ کر رہا ہو۔ سوال ہے عورت کس جگہ پر بغیر محرم کے نہیں جا سکتی؟ صحیح جواب ہے حج و عمرہ کرنے۔ سوال ہے کون سا کپڑا دیکھنے سے انسان اندھا ہو سکتا ہے؟
صحیح جواب ہے حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اہل جنت کے کپڑوں میں سے ایک کپڑا آج دنیا میں پہن لیا جائے تو اس کی طرف دیکھنے والوں کی نظر اچک لی جائے اور لوگوں کی بینائیاں اسے برداشت نہ کر سکیں۔ بتائیے کہ اسلام میں ایک بھی لقمہ حرام کھانے کی کیا سزا ہے؟ جواب ہے 40 دنوں تک نماز قبول نہیں ہوتی۔ بتائیے کہ کس زبان میں بیت المقدس کو یروشلم کہا جاتا ہے؟ صحیح جواب ہے عبرانی زبان میں۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ کس نبی کے ہاتھ سورج کے مانند چمکتے تھے؟ صحیح جواب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کس صحابی کی وفات پر یہ الفاظ کہے تھے کہ آج عرش ہل گیا؟ جواب ہے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ۔ قرآن مجید میں وہ کون سی آیت ہے جو سب سے زیادہ عظمت والی ہے؟ صحیح جواب ہے آیت الکرسی۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ شیطان کس انسان پر جلدی قابو پا لیتا ہے؟ جواب ہے جاہل انسان پر۔ سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ سورہ اخلاص کس موضوع پر ہے؟ جواب ہے اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت پر۔ سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ تسبیح فاطمہ سے کیا مراد ہے؟ جواب ہے 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھنا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کس کی بیٹی تھیں؟ جواب ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ بتائیے کہ ایسا کون سا شخص ہے جو کافروں سے بھی زیادہ بدتر ہے؟ صحیح جواب ہے مرتد، یعنی اسلام قبول کرنے کے بعد پھر جائے۔ سوال ہے مسجد نبوی کو سب سے پہلے کس نے ہرے رنگ سے رنگوایا؟ صحیح جواب ہے سلطان حمید نے۔ سوال ہے اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو کیوں پیدا کیا؟ صحیح جواب ہے اپنی عبادت کے لیے۔ وہ کون سا کلمہ ہے جس کو دل میں ایک دفعہ کہنے کے بعد جہنم سے نجات ملتی ہے؟ صحیح جواب ہے کلمہ طیبہ اور کلمہ توحید پڑھنے سے۔ سوال ہے کون سا لباس پہننے سے نماز قبول نہیں ہوتی؟ صحیح جواب ہے تنگ اور باریک لباس پہننے سے نماز نہیں ہوتی۔ بتائیے کہ کون سا جانور گھر میں بچے دے تو رزق میں تنگی آتی ہے؟ صحیح جواب ہے کتا اگر گھر میں بچے دے تو۔ سوال ہے دشمن کے ہلاکت کے لیے کون سی نماز پڑھی جاتی ہے؟ جواب ہے نماز قنوت نازلہ۔
سوال ہے لڑکی پیدا ہونے پر غم و رنج کرنے کا طریقہ کس کا ہے؟ جواب ہے کافروں کا۔ کتنی عمر میں بچوں کا بستر الگ کرنے کا حکم دیا گیا ہے؟ جواب ہے 10 سال۔ سوال ہے وہ کون سی مخلوق ہے جو ہر انسان کے ساتھ پیدا ہوتی ہے؟ جواب ہے شیطان۔ کس وقت پانی استعمال کرتے ہوئے اگر موت آ جائے تو شہید کہلاتا ہے؟ جواب ہے وضو کرتے وقت۔ سوال ہے کون سی چیز انسان کے دل کو سخت کر دیتی ہے؟ جواب ہے زیادہ کھانا اور زیادہ بولنا۔ سوال ہے وہ کون سی عادت ہے جو انسان کی عقل کو ختم کر دیتی ہے؟ جواب ہے لالچ کرنے کی۔ سوال ہے وہ کون سی چیز ہے جو مرنے کے بعد بھی زندہ رہتی ہے؟ جواب ہے روح۔ سوال ہے وہ کون سا شرک ہے جو اکثر لوگوں میں پایا جاتا ہے؟ جواب ہے غیر اللہ کی قسم کھانا۔ کس نبی کی والدہ کا ذکر بھی قرآن پاک میں آیا ہے؟ جواب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا۔ سوال ہے بتائیں کہ کس وقت کسی بھی انسان کی دعا قبول نہیں ہوتی؟ جواب ہے موت کے وقت۔ قیامت کے قریب انسانوں کے جسم کا کون سا حصہ بڑا ہو جائے گا؟ جواب ہے پیٹ۔ سوال ہے کس گناہ کو برائیوں کی ماں کہا جاتا ہے؟ جواب ہے شراب پینے کو۔ ایک لقمہ حرام کھانے سے کتنے دن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی؟ جواب ہے 40 دن کی۔ قرآن مجید میں کتنی سورتیں ہیں جن کا آغاز قل سے ہوتا ہے؟ جواب ہے 5 سورتیں۔ مسجد حرام میں نماز پڑھنے کا ثواب کتنی نمازوں کا ہے؟ جواب ہے 1,00,000 نمازوں کا۔ واقعہ معراج کا ثبوت قرآن مجید کی کس سورہ میں ہے؟ جواب ہے سورہ بنی اسرائیل میں۔ کھانا کھانے کے بعد نیند کا آنا کس بات کی علامت ہے؟ جواب اچھی صحت کی۔ سوال ہے وہ کون سی نماز ہے جو ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتی ہے؟ جواب ہے تہجد کی نماز۔ سوال ہے کون سا انسان قیامت کے روز حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سب سے قریب ہوگا؟ جواب ہے جو سب سے زیادہ درود شریف پڑھتا ہو۔
مچھروں کا عذاب کس کافر بادشاہ اور اس کی قوم پر آیا تھا؟ جواب ہے نمرود کی قوم پر۔ کس سورہ کو ایک بار پڑھنے سے 10 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے؟ جواب ہے سورہ یاسین کو۔ کس طریقے سے نماز پڑھنے والا شخص موت کی تکلیف سے محفوظ رہتا ہے؟ جواب ہے لمبا قیام کرنے والا۔ سوال ہے قرآن پاک کی 7 منزلیں کس نے مقرر کی؟ جواب ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے۔ کتنے دنوں سے پہلے قرآن پاک کو مکمل کرنا منع ہے؟ جواب ہے 3 دن سے پہلے۔ سوال ہے کون سا پانی کھڑے ہو کر بھی پی سکتے ہیں؟ جواب ہے آب زمزم یا وضو کا پانی۔ وہ کون سا عمل ہے جس کو کرنے سے جنت میں حوریں ملیں گی؟ جواب ہے مسجد کا کوڑا اٹھانا۔ وہ کون سا گناہ ہے جس کو کرنے والا اور سننے والا دونوں گناہگار ہوتے ہیں؟ جواب ہے غیبت کرنا۔ کون سا گناہ کرنے پر شیطان اپنے لشکر کو تاج پہناتا ہے؟ جواب ہے زنا کرنے سے۔ کون سا عمل انسان کو سب سے زیادہ جنت میں ڈالے گا؟ جواب ہے اچھے اخلاق کی وجہ سے۔ سوال ہے نماز جنازہ پڑھنے کا حکم کس سورہ میں ہے؟ جواب ہے سورہ توبہ میں۔ وہ کیا چیز ہے جو میاں بیوی کا نکاح، نمازی کی نماز اور روزے داروں کا روزہ ختم کر دیتی ہے؟ جواب ہے موت۔ سوال ہے نماز میں چھینک آنا کس چیز کی علامت ہے؟ صحیح جواب ہے ناظرین اکرام، کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ نماز میں چھینک آ جانے سے نماز فاسق ہو جاتی ہے، جبکہ نماز میں چھینک آنے سے نماز فاسق نہیں ہوتی ہے۔ جس شخص کو نماز میں چھینک آئے اسے نماز کی حالت میں الحمدللہ نہیں کہنا چاہیے، تاہم چھینکنے والے شخص نے نماز کی حالت میں چھینکنے پر الحمدللہ کہہ دیا تو اس سے بھی نماز فاسق نہیں ہوتی۔ البتہ کسی کو چھینک آنے پر نماز کے دوران یا رحمکم اللہ کہنے کی اجازت نہیں ہے، اگر کہہ دیا تو نماز فاسق ہو جائے گی۔